وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ربیع الاول کے خصوصی سلسلوں میں صحابہ کی نعتیں لیے ایک بار پھر حاضری ہے. آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. یہ وہ ماہ مکرم ہے جس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی. سبحان اللہ. اور جب بھی 12ویں تاریخ سے ہمیں بہت پیار ہے، جیسا کہ امیر اہل سنت اپنے مجموعہ کلام وسائل بخشش میں لکھتے ہیں، کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، گھر آمینہ کے سید ابرار آ گیا، گھر آمینہ کے سید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو غم خوار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو غم خوار آ گیا، جس وقت کو مرحلہ دشوار آ گیا، کام آمینہ کا دل برو دلدار آ گیا، کام آمینہ کا دل برو دلدار آ گیا. آج کس صحابی کی نہ سنیں گے ہم؟ صحابی نہیں، صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ. کون؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا کلام سنیں گے. حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا. آمینہ یعنی امن و امان والی. آپ کے والد کا نام ہے وہب رضی اللہ تعالی عنہ. سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نیکوکار، امانت دار، حسن و جمال میں یکتا، پاک دامن والی اور باوقار خاتون تھی. اور یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین مومن ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و امہات
حضرت آدم علیہ السلام تک، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا تک سب کے سب مومن ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، نجات یافتہ ہیں، ان میں کوئی بھی کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ نہیں ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی دادا کوئی دادی کافر نہ ہوئے، سب مومن، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی مومن تھے۔ سیداتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور امی جان کا نام آمینہ، اللہ کی امانت رکھنے والی، یا اس کا مطلب ہے دنیا کو امن دینے والی یا ایمان والی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں ان کو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ فرما کر کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اس امت کے اولیاء کاملین میں شامل کیا اور اپنے صحابہ میں شامل کیا۔ حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ غور طلب بات ہے، جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام چند دن رہے، علماء فرماتے ہیں وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ اب غور کیجئے، جس بطن آمینہ میں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی مہینوں تک تشریف فرما رہے، وہ جنت سے کیسے محروم ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا مقام ابوا میں بیمار ہوئیں، وہیں وفات پائیں اور وہیں مدفون ہوئیں۔ اور سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی پوری منقبت لکھی ہے۔ آپ نے جو اشعار مدینے کے تاجدار منبع انوار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے وہ سنیے۔ امام ابو نعیم دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں کہ حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال کا وقت تھا، میں حاضر تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کم سن تھے، 5 برس کی عمر مبارک تھی، اپنی امی جان کے سرہانے تشریف فرما تھے۔ حضرت سیداتنا آمینہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ابن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کی اور پھر اشعار کہے، بارک فیک اللہ من غلامی یا ابن الذی من حرمت الحمامی، اے ستھرے لڑکے، اللہ عز و جل تجھ میں برکت رکھے، اے بیٹے ان کے جو موت کی شدت سے محفوظ رہا، نجا بعون الملک المنعام فوودیا غدات الدرب بالسہام، بڑے انعام والے بادشاہ اللہ عز و جل کی مدد سے جس صبح کو قرہ ڈالا گیا اس کا نام نکلا، بمیات من ابل سوامی ان صح ما ابصرت فی المنام، تو 100 بلند قیمتی اونٹ ان کے فدیے میں قربان کیے گئے، اگر وہ بات سچی ہے جو میں نے خواب دیکھی ہے۔ فأنت مبعوث إلى الأنام من عند ذي الجلال والإكرام، تو جلال و اکرام والی ذات اللہ عز و جل کی طرف سے سارے جہان کی طرف پیغمبر بنایا جائے گا، نہ کیوں آرائش کرتا
خدا دنیا کے ساما میں تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں. قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیاری بات لکھی ہے، وہ عرض کرتا ہوں، پہلے مزید سنیے. سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اشعار: تبعث فی الحل وفی الحرام، تبعث فی التحقیق والاسلام. تو حلال و حرام کے بیان کے لیے یا حرم شریف اور اس سے باہر والوں کی طرف تحقیق اور اسلام کے بیان کے لیے مبعوث ہوگا. دین ابیک البر ابراہامی فاللہ انہاک عن الاصنام. جو تیرے نیکوکار باپ ابراہیم کا دین ہے علیہ السلام، میں اللہ عز و جل کی قسم دے کر تجھے بتوں سے منع کرتی ہوں یہ کہ تم بت پرستوں کے ساتھ دوستی نہ کرنا. اس کے بعد فرمایا کل حی میت، ہر زندہ کو مرنا ہے. وہ کل جدید بال، اور ہر نئے کو پرانا ہونا ہے. وہ کل کبیر یفنی، اور کوئی کیسا ہی بڑا ہو ایک دن فنا ہونا ہے. وانا میت و ذکری باق، میں مرتی ہوں میرا ذکر ہمیشہ خیر سے رہے گا. قد ترکت خیرا وولدت طہرا، میں کیسی خیر عظیم چھوڑ چلی ہوں اور کیسا ستھرا پاکیزہ مجھ سے پیدا ہوا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کہا اور سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انتقال فرمایا. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور درود و سلام اور برکت نازل فرمائے ان کے کریم بیٹے اور اس کے پیروکاروں پر. مرآت جلد 2 صفحہ 523 پر مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ اسی بیماری میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یعنی سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سر دباتے تھے اور روتے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنسو آپ کے چہرے پر گرے تو آنکھ کھلی اور اپنے دوپٹے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو پوچھ کر بولی دنیا مرے گی مگر میں کبھی نہیں مروں گی، کیونکہ تم جیسا فرزند میں چھوڑ رہی ہوں جس کی وجہ سے مشرق و مغرب میں میرا چرچا رہے گا. مفتی صاحب لکھتے ہیں اس ولیاء وقت کا یہ قول نہایت درست ہوا. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہی ہیں کہ تو جلال و اکرام والی ذات اللہ تعالی کی طرف سے سارے جہان کی طرف پیغمبر بنایا جائے گا. تو یہ خبر پوری ہوئی. چنانچہ سورہ فرقان میں ارشاد ہوتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. ترجمہ کنز الایمان بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہاں کو ڈر سنانے والا ہو. تفسیر خزائن العرفان میں صدر اللہ فاضل لکھتے ہیں اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عموم رسالت کا بیان ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام خلق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، جن ہو یا بشر یا فرشتے یا دیگر مخلوقات سب آپ کے امتی ہیں. مسلم شریف حدیث نمبر 812 ارسلت الی الخلق کافۃ، میں تمام خلق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. حضرت مولا علی قاری علی رحمۃ اللہ الباری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تمام موجودات یعنی جن ہوں یا انسان، فرشتے ہوں یا حیوانات یا جمادات،
تمام موجودات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. مرآت جلد 8 صفحہ 10. مفتی صاحب لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کی طرف بھیجے گئے. جس کا رب تعالی ہے اس کے نبی حضور ہیں. اللہ تعالی رب العالمین ہے، حضور رحمت للعالمین. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی امی جان سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا قسم دے رہی ہیں کہ تجھے بتوں سے منع کرتی ہوں، تم بت پرستوں کے ساتھ دوستی نہ کرنا. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بت شکن بن کر تشریف لائے. سبحان اللہ. کاش ہم بھی اپنے گھروں سے یہ بت ڈیکوریشن پیس کے نام پر جو رکھے ہوئے اس کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، کوہنے کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.